वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है आज कमांडर सिटी के हवाले से और कमांडर ज़ाकिर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कमांडर साहब, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की हमने और मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं इस सिटी में, वो तमाम चीज़ों का जवाब हमने हासिल किए। मैं ज़रा सा ये पूछना चाह रहा हूँ, वो जो फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, तो बिजली की मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूँ। कराची के अंदर निज़ाम आपको पता है कि बिजली का निज़ाम कैसा है, आती कम है, जाती ज़्यादा है। तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या अपना प्लांट है या कि इलेक्ट्रिक से ही ली जा रही है बिजली? देखिए, इस वक्त तो वहाँ पे हेस्को है जो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो है, लेकिन अभी तक हेस्को ने एग्री नहीं किया है हमें बिजली देने पे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है लोगों को तो सुकून देना है। तो सबसे पहले तो हमने पावर जनरेशन अपनी डीज़ल से शुरू की। वो हमें महंगी पड़ रही है, लेकिन उसका लोड लोगों पे नहीं आ रहा। लोगों से ऑलमोस्ट हम वही चार्ज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक या हेस्को चार्ज करता है, लेकिन उसको जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इस वक्त हम एक वहाँ पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ताकि दिन को हमारा जो जनरेटर्स हैं उनका फ्यूल बचाएं हम। और वो हम अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सोलर सिस्टम लगा रहे हैं विदाउट बैटरीज़, के दिन को जब सूरज निकले तो हमारा पूरा जो सिटी का निज़ाम है वो सोलर पे हो जाए। तो वो एक कंपनी उसके लिए काम कर रही है और अगले 1-1.5 महीने में हो सकते हैं पहला सिस्टम जो है वो सोलर का वहाँ पे एक बड़ा सिस्टम लगा लें। अगर ये सोलर कामयाब होता है तो फिर हम इसको साथ इसके एडिशनल लगाएंगे विंड मिल्स, क्योंकि ये विंड कॉरिडोर है जहाँ पे कमांडर सिटी है, हवा बहुत अच्छी और बेहतरीन चलती है। तो विंड मिल्स पे भी इस वक्त स्टडी हो रही है। तो हमने किसी न किसी तरह इसको सेल्फ सस्टेन्ड करना है, ठीक है, कि और फिर कॉस्ट भी कम करनी है बिजली की, ताकि लोगों को हम वाकई असल में सुकून दे सकें। तो इस पे काम हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन ज़ाहिर है जब एक सोसाइटी गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, घर बने हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनको बिजली देना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। मतलब इनको देनी चाहिए। हम तो ऑल्टरनेट देख रहे हैं ना, लेकिन जो बिजली देना, गैस देना, पानी देना, ये तो आवाम को गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अगर ये काम भी गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, ठीक है। अच्छा, पानी की तो बड़ी शॉर्टेज है कराची जी शहर की। अगर बात की जाए, जो लोग वहाँ मूव करेंगे, तो पानी का निज़ाम कैसे वहाँ पर बैलेंस रखा देखिए, जाए? ये सबसे बड़ा हमारा मसला पानी का था, क्योंकि ज़ाहिर है बिजली भी आप जनरेट कर लेते हैं, गैस भी कहीं से आप एलपीजी वगैरह ले आते हैं, लेकिन पानी तो ज़िंदगी है, पानी के बगैर तो कोई निज़ाम चल नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर रब ने बड़ा करम किया कि हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर साफ़ पानी निकल आया। इस वक्त हम 6 ट्यूबवेल्स हमारे लगे हुए हैं और सब में साफ़ पानी है। 450 उसका टीडीएस है, ड्रिंकेबल पानी है, सारी प्लांटेशन उसी पानी से हो रही है। नहीं तो उसको और ट्रीट नहीं किया जाता पानी को? देखें, नॉर्मल यूज़ के लिए तो हम उसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमने अभी पहला आरओ प्लांट लगाया है जो कि फंक्शनल हो रहा है। अभी रमज़ान में इंशाल्लाह हम उसको फंक्शनल कर देंगे। तो वो उस आरओ प्लांट से जो लोग हैं वो साफ़ पानी पीने के लिए वहाँ से हासिल कर सकेंगे। लेकिन बाकी पानी भी जो है वो 450 टीडीएस तो वैसे ड्रिंकेबल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो ड्रिंकेबल है, और उसमें जो बैक्टीरिया किसी किस्म का नहीं है जो हमने लैब टेस्ट कराए हैं। लेकिन फिर भी एहतियातन हम आरओ प्लांट लगा रहे हैं, उसमें कुछ मिनरल्स और ऐड कर रहे हैं और उसको और बेहतर बना रहे हैं उसकी क्वालिटी ड्रिंकिंग के लिए, और जो बिल्कुल फ्री मिलेगा लोगों को। ये जो प्लांट्स हैं जो हम लगा रहे हैं आरओ प्लांट्स, यहाँ से पानी लोग बिल्कुल फ्री हासिल कर सकेंगे। ये भी एक बड़ी सहूलत है जो कमांडर सिटी के लोगों को दे रहे हैं हम। तो ये इस तरह से मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अंदर इस तरह इसको सेल्फ सस्टेंड कर दें कि हम डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। बिजली आ भी गई और अगर आधा दिन लोड शेडिंग है तो वो तो एक टॉर्चर है लोगों के लिए ना। तो इसलिए हम अल्टरनेट जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है अपनी, वो इस तरह की रख रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट से बिजली लेते भी हैं और किसी वजह से वो अनइंटरप्टेड नहीं होती, तो हम अल्टरनेट लोगों को दे सकें और लोड शेडिंग नाम की कोई चीज़ ना हो कमांडर सिटी के अंदर। ये कोशिश है हमारी। हम सोलर पे भी जा रहे हैं, विंड मिल्स पे भी जा रहे हैं, डीजल जनरेशन पे भी जा रहे हैं, मतलब सारे ऑप्शंस हम
ادھر کے. اس وقت 6 مہینے سے لوگ رہ رہے ہیں اور بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. اچھا. ایک No دن complaint. ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ بجلی 24 گھنٹے نہ ہو. حالانکہ کراچی میں ملیر کینٹ میں رہتا ہوں, بعض اوقات 2 دن بجلی نہیں ہوتی. اچھا, یہ پروجیکٹ آپ نے بتایا 2025 تک کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں. جی جی. آپ ایکسپینشن کی بھی بات کر رہے تھے جی مجھ سے بریک کے اندر. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ ڈسکس کریں کہ کراچی شہر سے باہر ایک پروجیکٹ نکالا, اب آپ دوسرے شہروں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ تاکہ اگر لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں تو دوسرے شہر سے قریب دیکھیں, ایک اچھی چیز یا اچھی سوسائٹی ہے اور سستی لیونگ آپ کو مل رہی ہے تو پھر اس کو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ صرف کراچی کے لوگ جو ہیں اسے انجوائے کریں. تو اس جو 2025 سے 30 کا جو فیز ہے 5 سال کا, اس میں ہم نے اس ماڈل کو, جو کراچی ماڈل ہم بنا رہے ہیں, اس کو پورے پاکستان میں یا 10 شہروں میں ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے. اور یہ 5,000 سے ہم نے 50,000 یونٹس پہ آنا ہے. اب فوج میں ایک چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا گول آپ سیٹ کریں تو اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر آپ چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو 20 سال کا ویژن 2040 میں نے بنایا کہ 1 ملین ہاؤسز بنانے ہیں پورے پاکستان میں, تو ضروری تھا کہ اس میں پہلے 5 سال کا کوئی پلان بنایا جائے, پھر اس سے اگلے 5 سال کا, پھر اس سے اگلے. تو اس طرح سے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پلانز میں ڈیوائیڈ کیا. سب سے پہلے یہ ماڈل تھا جو سب سے مشکل تھا کہ شہر سے باہر لوگوں کو بسانا اور تمام سہولتیں دینا. تو یہ ہم نے 2025 تک اس کو کمپلیٹ کرنا. اگر 5,000 یونٹس ہو گئے اور 20,000 لوگ ادھر بس گئے اور سکون سے بس گئے تو میرے خیال ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی. پھر بہت آسان ہوگا اس ماڈل کو پورے پاکستان میں یا کم از کم 10 شہروں میں کاپی کرنا. ٹھیک ہے, جو 2030 تک ہے, اور 30 سے 40 اس کی ایکسپینشن ہے کہ جس شہر سے زیادہ ہمیں رسپانس ملے گا وہاں ہم زیادہ تیزی سے, کیونکہ زمینیں تو دیکھیں بنجر پڑی ہیں, یہ ملک آدھے سے زیادہ بنجر پڑا ہے. ٹھیک ہے, تو زمینیں تو موجود ہیں, اب کسی نے کام کرنا ہے, کسی نے ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ساتھ دیں گے اور کمانڈر سٹی میں آئیں گے جہاں ان کو سکون کے سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ پورے پاکستان میں ہر شہر کے ساتھ کمانڈر سٹی بن جائے. اچھا, یہ جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کا بھی ویژن یہی تھا گھر بنانے کا, اور فری آف کاسٹ اور کم قیمت کے اوپر وہ گھر پرووائڈ کرنے کا ویژن ہے. تو آپ نے حکومتی سطح پر کبھی بات کرنے کی کوشش کی کہ جب آپ بھی ایک فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اتنی کم قیمت میں, آدھی قیمت میں پرووائڈ کر رہے ہیں گھر, تو حکومت کے ساتھ مل کر ان کو کوئی پروپوزل دیتے کہ وہ آپ کو ابلائج کرتے؟ کیا تھا ایسا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کو ایک میں نے ذاتی طور پہ لیٹر بھی لکھا تھا اور کچھ حکومتی لیول پہ بات چیت بھی ہوئی تھی, لیکن کوئی بات آگے بڑھ نہیں سکی. اب یہاں پہ بڑا نیتوں کا بڑا آ جاتا ہے عمل دخل. دیکھیں, اگر آپ کی نیت ہے, جس طرح میں نے کہا کہ 2025 تک مجھے وہاں پہ 20,000 لوگوں کو بسانا ہے, اور انشاءاللہ میں بسا دوں گا, کیونکہ میرا بالکل فولاد کی طرح ایک مضبوط ارادہ ہے نا, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی وہاں پہ 200-300 لوگ کام کر رہے ہیں اور رات دن گھر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب حکومت کیا چاہ رہی ہے, کیا کرنا چاہ رہی ہے, ابھی تک کلیئر نہیں ہے. آپ کو شاید کلیئر ہو, مجھے تو بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ آدھا ٹائم 2.5 سال گزر گیا اور 50 لاکھ گھر تھے تو 25 لاکھ تو ہو جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ دے اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. ٹھیک ہے, تو وہ ایکشن تو نظر آ نہیں رہے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیں, وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے. تو اس لیے مطلب گورنمنٹ کے پیچھے جانے کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے میں نے کہا آئسولیشن میں کام کرو, ایز این جی او کام کرو. ٹھیک ہے, اچھا کام کرو, لوگوں کو جتنا میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں اس ملک کی بہتری کے لیے, یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے, جو میرا کردار جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. پھر آئندہ لوگوں کو ٹرین کروں گا, اپنے بچوں کو ٹرین کروں گا تاکہ وہ اس مشن کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے ایک شخص نہیں ہوتا, وہ تو پھر سارے لوگ پھر دیانتدار بھی نہیں, ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ لوگ دیانتدار ہوتے تو یہ ملک آج جنت نہ بن چکا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے, کاش کے ہوتے. بکنگ آفیسز وغیرہ کہاں پر ہیں؟ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ یہیں پہ ملیر میں ہے. یہاں پہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کمانڈر ہائٹس, اور وہ ہم نے ڈیلیور کر دیا تھا 2018 میں. وہ 3 ٹاور ہیں, 10 منزلہ, ایئرپورٹ کے ساتھ ہیں بالکل, اور وہ بھی بالکل ٹائم پہ ہم نے ڈیلیور کیا.
تو اسی بلڈنگ میں ہمارا کمانڈر بلڈرز کا جو مین آفس ہے اور وہیں سے ساری بکنگ ہو رہی ہیں. پھر ہمارے ایک اور پروجیکٹ بقائی یونیورسٹی کے ساتھ کمانڈر انکلیو، وہ 18 ٹاورز ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے چل رہا ہے. یہ وہ کمرشل پروجیکٹس ہیں جو ایز اے بلڈر میں کر رہا ہوں پروفٹ کے لیے. تو لیکن سٹی جو ہے وہ پیورلی جو ہے وہ ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اور جو ایک نیت ہے میری کہ اس کو میں نے فی سبیل اللہ لوگوں کی فلاح کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ناظرین، آپ نے دیکھا کہ تمام جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ جوابات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آسان قسطوں پر اور آدھی قیمت میں آپ اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں. ذاکر صاحب، کوئی آخر میں میسیج دینا چاہیں گے، لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغام تو بہت واضح ہے. وہ یہ ہے کہ بلڈرز پہ بہت سارے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ ڈرتے بھی ہیں بلڈرز کے پاس پیسہ انویسٹ کرنے میں، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے دھوکے ہوئے ہیں جس سے یہاں کے لوگ اور اوورسیز پاکستانی وہ بہت سہم گئے ہیں. اب یہاں جو میری اسکیمز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس طرح کا دھوکہ یا فراڈ اس کا تصور نہیں ہے. اور اسپیشلی جو ابھی ہم نے اسکیم نکالی ہے کہ آپ 4 لاکھ لائیں اور گھر کی چابی لے جائیں. اب ایسا کوئی بلڈر نہیں ہے جو آپ کو گھر دے دے اور یہ کہے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے قیمت ادا کریں. اب یہ پہلی دفعہ کمانڈر بلڈرز یہ لے کے آیا ہے اسکیم اس ملک میں کہ آپ گھر لے لیں اور اس کی قیمت بغیر کسی سود کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے، جو اس کی اصل قیمت ہے وہ آپ 40 مہینوں میں ہمیں ادا کریں تاکہ آپ 40 مہینوں کا کرایہ بچائیں. اب یہاں پہ بہت سارا جو رسک ہے وہ نکل گیا، کیونکہ آپ کو تو گھر بغیر پیسے کے مل گیا، یا بہت کم پیسوں میں گھر میں آپ شفٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، قبضہ مل گیا، آپ ادھر رہ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور پھر آپ آہستہ آہستہ وہ رسک سارا بلڈر کے پاس آ گیا کہ اب گھروں پہ قبضے بھی لوگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب جو ہے اس میں جب برکت ڈالتا ہے. اسی لیے میں نے 6-8 مہینے سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کوئی بڑا پرابلم کہیں سے نہیں ہے. اچھے لوگ ہیں. یہی پاکستانی قوم جو ہے یہ اس ملک سے باہر جب جاتے ہیں بہت ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ نظام کی خرابیاں ہیں جو یہاں پہ مسائل ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم ان کو اچھا نظام دے دیں گے تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھی قوم ہے ہماری. چلیں، بہت شکریہ. کمانڈر ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمانڈر سٹی کے حوالے سے آپ نے جانا کہ آدھی قیمت میں آپ اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں اور صرف 4 لاکھ روپے آپ ادا کر کے وہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور رہائش اختیار کرتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ جو بقیہ قیمت ہے اس کو بھی پے کر سکتے ہیں. بہرحال آپ نے جانا، اور آپ کے دل میں جو سوال اٹھ رہے ہوں گے وہ تمام جوابات میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مل چکے ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور پہنچانا ہے. جب تک کہ بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.